میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطأ اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں، ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو آدم 300 سال تک کے روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے۔ پتہ چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور توبہ کر کے نادم ہو جانا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر 40 سال تک گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال تک، 80 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک کے جرم کرتا رہے اور حلق میں غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی موت کی وہ منزل کہ جب روح انسان کی حلق میں اٹکتی ہے، اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے اللہ سے عرض کیا میرے رسول نے، مولا اس مہلت کو اور بڑھا دے تاکہ اس کے بعد، کیونکہ 1 سال کے بعد اگر انسان زندہ رہا تو پھر اس کے دفتر کے اندر گناہ لکھے جائیں گے، تو پھر یہ کہا گیا اگر مرنے سے 1 ہفتے پہلے توبہ کر لے تو بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ پھر بھی تو جرائم کچھ نہ کچھ وہ کرے گا، تو کہا گیا اگر مرنے سے 1 دن پہلے بھی وہ توبہ کر لے تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اعظم نے پھر عرض کیا، مولا اس کو اور وسعت عطا فرما۔ تو میرے اللہ نے فرمایا، حبیب کہ تیری امت اس وقت تک کہ توبہ کا دروازہ امت پہ کھلا رکھیں گے جب تک کہ اس کے حلق کے اندر غرغرہ نہ پیدا ہو جائے، روح حلق میں نہ اٹک جائے، عالم غیب جو ہے اس کا جب تک کہ مشاہدہ نہ ہو جائے اس سے پہلے تک ہم تیری امت کو توبہ کی مہلت دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے پہلے امت محمدیہ جن جرائم کا شکار نہ تھی بلکہ جن جرموں کا تذکرہ سننے کے بعد یہ امت بے چین ہو جاتی تھی، یہ امت بے قرار ہو جاتی تھی، یہ امت مضطرب ہو جاتی تھی، آج وہ سارے گناہ اس امت کے اندر پائے
پائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کو دیکھو، آج ہماری راتیں رنگین ہو چکی ہے، ہماری راتیں شراب و شباب میں ڈوب چکی ہے۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا، مسلمانوں نے عورتوں کی عصمت کو تار تار کیا۔ مسلم جوانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ قوم لوط کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ امت ناپ تول میں کمی نہیں کرتی؟ کیا یہ امت جو ہے معاذ اللہ قوم لوط سے عمل نہیں کرتی؟ کیا یہ امت زنا کے اندر ملوث نہیں؟ کیا یہ امت بد نظری کے اندر ملوث نہیں؟ کیا اس امت کے اندر سود نہیں؟ کیا اس امت کے اندر ماں باپ کی نافرمانی نہیں؟ کیا اس امت کے اندر رسول کی توہین نہیں؟ اللہ اکبر، اور قوموں کے اندر چیدہ طور پر جو جرائم موجود تھے، اجتماعی طور پر وہ سارے جرائم آج اس قوم کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دل اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ بڑی بے باکی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج عیش کر لو، آج جو کرنا ہے کر لو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کان کھول کر سن لو، اخبارات کی سرخیوں پر لرزنے والوں، ٹی وی پر جو ہے وہ نیوز دیکھ کر کے بے چین ہونے والوں، یہ سوچ رہے ہو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تباہی کا منصوبہ بن چکا ہے، پوری دنیا مسلمانوں کو غلام بنا لینا چاہتی ہے، پوری دنیا جو ہے تمہیں پیروں تلے کچل دینا چاہتی ہے۔ دنیا کو تو جانے دو، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں، تمہیں جانوروں سے زیادہ بدترین درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت جس وقت گناہ پر گناہ کرے گی اور توبہ نہیں کرے گی، اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور جب ظالم مسلط ہوں گے اس وقت میری امت سے توبہ کی توفیق بھی چھین لے گا، حتیٰ کہ میری امت دعا کرے گی اس وقت اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ وقت آئے جب تمہاری گردنوں پر چھری آ جائے، وہ وقت آئے جب دنیا تمہیں غلام بنا لے، وہ وقت آئے جب تمہاری بیٹیوں کو کنیز بنا لیا جائے، اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ میرے رسول نے فرمایا جب میرے امتی رب کی بارگاہ میں، میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ظالم حاکموں کا خاتمہ کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں بڑھا دیتا ہے، ان پر رحمت والی بارش برساتا ہے، ان کی اولاد میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کی عمر میں کثرت عطا کرتا ہے، ان کے چہرے پر اللہ نور عطا کرتا ہے، ان کے باغات کو ہریالی عطا کرتا ہے، ان کے دریاؤں کو روانی عطا کرتا ہے، ان کی نہروں کو طغیانی عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں، آج گناہ تو ہے، توبہ کا ذوق نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے نہیں معلوم یہاں بیٹھے ہوئے کی راتیں کیسی گزرتی ہے، لیکن ایک عام تجزیہ جو مفکرین کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو ماہرین نفسیات کرتے ہیں، ایک عام تجزیہ جو قوم کے نباز کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک کے، بلکہ فجر کی اذان کے بعد بھی ہماری راتیں ڈوب چکی ہے عیاشیوں میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شراب میں، ہماری راتیں ڈوب چکی ہے شباب میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب رات ہوتی تھی تو مسلمان بستروں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے حوالے سے روتے تھے، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں میرے سرکار کا فرمان تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو تنہائی میں یاد کر کر کے روتے ہوں گے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ اپنے جرائم کو یاد کر کے رونے والے جب رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں پر ان کا گمان بھی نہیں جائے گا۔